السلام علیکم دوستوں، آپ نے آج تک چنگیز خان و ہلاکو خان کی خون ریزی اور بربریت کے لاتعداد قصے سن رکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہٹلر، تیمور لنگ اور دیگر کئی فاتحین کو دنیا اپنی سفاکیت اور انسانیت کے قتل عام کی وجہ سے یاد کرتی ہے۔ لیکن آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی عورت کی کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو اپنی بے رحمی اور قاتلانہ صفات میں ان بڑے بڑے جرنیلوں سے کسی صورت کم نہیں۔ یہ عورت سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد کے قتل کی تنہا ذمہ دار ہے۔ تو چلیے ہم اس سسپینس کو ختم کرتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یورپ میں پروٹیسٹنٹ مذہب آہستہ آہستہ ترقی پا رہا تھا اور لوگ کیتھولک مذہب سے متنفر ہو کر اس کی طرف کھنچے چلے آ رہے تھے۔ ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس طرح ہم مسلمانوں میں دو گروہ شیعہ اور سنی موجود ہیں، اسی طرح کرسچینٹی یعنی عیسائیت بھی دو بڑے فرقوں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ میں تقسیم ہے۔ کیتھولک ایک قدامت پسند اور روایات پر سختی سے عمل کرنے والی جماعت ہے، جبکہ پروٹیسٹنٹ آزاد خیال لوگوں کا فرقہ ہے۔ یہ 1572 عیسوی کا قصہ ہے کہ جب یورپ کے تمام ممالک میں اس جدید مسلک یعنی پروٹیسٹنٹ کی اشاعت ہو رہی تھی، لیکن فرانس کی سرزمین اس کے لیے زیادہ موزوں ثابت ہوئی اور وہاں اس نے بہت جلد کافی جماعت پیدا کر لی تھی۔ لیکن اب بھی بڑے بڑے امراء کیتھولک مذہب پر ہی قائم تھے۔ شاہ فرانس ہنری ثانی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے بعد ریاست کی باغ ڈور اس کے کم عمر بیٹے چارلز کے ہاتھوں میں آئی تھی۔ لیکن اس حکومت کی اصل فرمانروا فرانس کی ملکہ اور چارلز کی ماں ملکہ کیتھرین تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو طرح طرح کی شرابوں اور عیاشیوں میں مبتلا کر دیا تھا اور خود ریاست کے سیاہ و سفید کی مالک بن بیٹھی تھی۔ ایسے میں پروٹیسٹنٹ مذہب وہاں غیر معمولی ترقی کر رہا تھا اور بڑے بڑے سردار اس کو اختیار کر چکے تھے۔ ہمہ وقت ایک تصادم کی سی صورتحال بنی رہتی۔ اول تو ملکہ کیتھرین خود کیتھولک مذہب پر قائم تھی، دوسرا یہ کہ کیتھولک کا سب سے بڑا حامی ڈیوک دی گائز ملکہ کے نہایت قریبی ساتھیوں میں شامل تھا۔ اس شخص نے ملکہ کے دل میں ایسی آتش انتقام بھڑکائی کہ وہ ہر وقت پروٹیسٹنٹ کی مخالفت میں بے چین رہنے لگی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب پروٹیسٹنٹ فرقے کی آبادی بھی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ دوسری طرف کولینی اور دی کونڈا جیسے صاحب اقتدار امراء بھی اس میں شامل تھے، اس لیے وہ کھلم کھلا مخالفت بھی نہ کر سکتی تھی۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے انگاروں پر لوٹتی رہتی اور ہر وقت اسی فکر میں غرق رہتی کہ کس طرح ان کافروں سے اپنے ملک کو پاک کر دے۔ اسی دوران ہنری دی نوویر جو پروٹیسٹنٹ جماعت کا سب سے بڑا سردار تھا، اس نے ملکہ کیتھرین کی بیٹی سے شادی کا پیغام بھیجا، جسے کیتھرین نے پسند کر کے 21 اگست 1572 عیسوی کی تاریخ شادی کے لیے مقرر کر دی۔ کیتھولک حلقوں میں اس شادی پر بہت لعن طعن کی جا رہی تھی۔ مسیحی پوپ اور اسپین کے بادشاہ جو خود بھی پروٹیسٹنٹ فرقے سے برسرے پیکار تھے، دونوں نے اس شادی کی مخالفت کی۔ ادھر کیتھرین یہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی اس اہتمام سے ہو کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہ ملے، اور واقعی وہ ایسی تیاریوں میں مصروف تھی جو اس شادی کو رہتی دنیا تک لافانی بنا دیتی۔ کیتھرین نے اپنے تمام مقرب امراء اور فوجی عہدیداروں کو پوشیدہ طور پر طلب کیا اور پروٹیسٹنٹ جماعت سے انتقام لینے کی اسکیم پیش کی۔
جس کو سن کر سب کے دل کانپ اٹھے، جبکہ اس کے بیٹے چارلز نے بھی صاف انکار کر دیا، لیکن اس کی ضد کے آگے تمام افراد کو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ بالآخر اس کام کے لیے نکاح کے بعد تیسری رات یعنی 24 اگست کی تاریخ تجویز کی گئی۔ 23 اگست سے ہی کیتھرین کے ساتھیوں نے کام شروع کر دیا۔ انہوں نے شہر کے ان تمام مکانات پر جن میں پروٹیسٹنٹ رہتے تھے مخصوص نشانات بنا دیے تاکہ پروٹیسٹنٹ جماعت کے مکانات نمایاں طور پر پہچان لیے جائیں۔ اب 24 اگست کی رات آئی۔ تمام پیرس بقائے نور بنا ہوا تھا۔ شہر کے تمام پروٹیسٹنٹ شرفاء و امراء اس شاہی دعوت میں شریک تھے۔ صرف پیرس ہی نہیں بلکہ ملک کے دیگر علاقوں سے پروٹیسٹنٹ لوگ اپنے شہزادے کی شادی میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اچانک ملکہ کیتھرین کوئی عذر پیش کر کے چلی جاتی ہے اور خفیہ طور پر اپنے ساتھیوں کو طلب کر کے ان کی تیاریوں کے متعلق دریافت کرتی ہے۔ اس کے بعد ڈیوک دی گائز سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میں کچھ دیر بعد پیرس کی گلیوں کی سیر کے لیے نکلوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری یہ چہل قدمی اتنے خون میں ہو کہ کم از کم میرے گھٹنے اس خون میں غرق ہو جائیں، اور پھر مسکراتی ہوئی واپس محل میں آ جاتی ہے۔ تقریباً آدھی رات کے قریب جب یہ محفل رقص و سرور کے عروج پر ہوتی ہے کہ دفعتاً گرجاؤں سے ناقوس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اس آواز کے ساتھ ہی کیتھرین کے درندے بے لگام ہو کر قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ شادی میں شریک ہونے والے تمام پروٹیسٹنٹ امراء قید کر لیے جاتے ہیں اور اب باری باری ان کے سر کاٹ کاٹ کر پھینکے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت جب قصر شاہی میں یہ خونی کھیل کھیلا جا رہا تھا، شہر کے ہر گوشے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ کیتھولک جماعت پروٹیسٹنٹ کے قتل عام میں مصروف تھی۔ نہ بچے کی تمیز تھی نہ عورت کی، نہ بیمار پر رحم تھا نہ ضعیف پر۔ معصوم بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین چھین کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ حسین عورتوں کو برہنہ کر کے ان کا جسم نیزوں سے چھلنی کیا جا رہا تھا، اور پھر کیتھرین شاہی دستے کے ہمراہ مسکراتی ہوئی محل سے باہر نکلی تاکہ لاشوں کو تڑپتا اور مکانوں کو جلتا ہوا دیکھ کر مسرور ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی کہ اسے ایک لاش سے ٹھوکر لگی اور اس کے گھٹنے خون آلود ہو گئے۔ یہ کھڑی ہوئی اس لاش کو ایک ٹھوکر اور رسید کی اور پھر آگے چل پڑی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ چلتی جاتی اور لوگوں کے کٹے ہوئے لاشیں دیکھ کر بے اختیار ہنستی جاتی۔ یہ تمام رات اس نے ایسے ہی پیرس شہر میں گھومتے اور اپنی فتح پر خوشیاں مناتے گزاری۔ یہ قتل عام صرف پیرس میں ہی محدود نہ رہا بلکہ تمام فرانس میں پروٹیسٹنٹ فرقے کا یہی حال کیا گیا۔ اس قتل عام میں لاکھوں افراد وحشیانہ قتل کیے گئے۔ دنیا کے تمام ممالک نے اس واقعے پر لعن طعن کی۔ تاریخ میں اس واقعے کو سینٹ بارتھولومیو میسیکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جس کا صحرا کلی طور پر ملکہ کیتھرین کے سر جاتا ہے۔